मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पानी वाली मस्जिद के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। पानी फूल पर हो तो शबनम, जोश में हो तो तूफ़ान, सुकून से हो तो दरिया, आँख में हो तो आंसू। आसमान से बरसे तो बारिश कहलाता है यही पानी जब खीरथर केनाल में बहता हुआ 7 मजबूत पुलरों से टकराता हुआ गुजरे तो उन पुलरों के ऊपर ही बनी एक छोटी मगर पुरवकार मस्जिद को पानी वाली मस्जिद का नाम देता है। उस मस्जिद का दूसरा नाम जोनेजा मस्जिद भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे पानी वाली मस्जिद के नाम से ही जानते हैं। ये एक तारीखी मस्जिद है जिसके मुतालिक बहुत कम लोगों को मालूम होगा। इस खूबसूरत मस्जिद का पस मंज़र जानने के लिए तकरीबन एक सदी पीछे सिंध के तारीखी गांव अमरोड शरीफ के तरफ लौटना होगा, जहां अपने वक्त के जदीद आलिम और इनकलाबी शख्स मौलाना ताज महमूद अमरोटी रहते थे। उन्होंने अमरोड शरीफ में एक दीनी मरकज़ कायम किया था। इस मरकज़ में उन्होंने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, इल्मुल कलाम, फ़लसफ़ा, आलिमुल मंतिक़ और दूसरे उलूम पढ़ाए। इस तरह सिंध के तलबा को पहली बार इस्लामी उलूम के आला तालीम हासिल करने का मौका मिला। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी दरस दिया करते थे। मौलाना ताज महमूद अमरोटी वो शख्सियत हैं जिनके इल्म और फैज़ की शोहरत न सिर्फ सिंध के कोने कोने में है बल्कि हिंदुस्तान, काबुल, अरब, इंग्लिस्तान और ईरान तक फैली हुई है। मौलाना अमरोटी की मजहबी, रूहानी, समाजी, इल्मी व कौमी खिदमत, कारनामे और कुर्बानियाँ सिंध की तारीख में एक शानदार बाब का दर्जा रखती हैं। मौलाना का इसम मुबारक सैयद ताज महमूद जिलानी और उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम सैयद अब्दुल कादिर शाह और उर्फ भूरा शाह है। आप ज़िला खैरपुर मीरस के एक छोटे से गांव दीवानी में पैदा हुए और अमरोड शरीफ में आकर आबाद हुए और अमरोड शरीफ दीनी तालीम और रूहानी तरबियत का मरकज़ बन गया। इसी मरकज़ से उन बड़ी बड़ी शख्सियात ने तालीम हासिल की जिन्होंने आगे चलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने में बुनियादी किरदार अदा किया। इस तरह अमरोड शरीफ जैसे छोटे से गांव को वो तारीख़ी हैसियत मिल गई जो सिंध के किसी भी गांव के नसीब में ना आ सकी। मौलाना ताज महमूद अमरोटी जब अमरोड शरीफ तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ एक मस्जिद कायम की। मस्जिद का काम मौलाना के करीबी साथी मिस्त्री अब्दुल रहीम सुमरो शिकारपुरी के हाथों अंजाम पाया। काम पूरे 1 साल तक जारी रहा। मस्जिद के मुकम्मल होने की तारीख मस्जिद के बैरूनी दरवाज़े पर कंधा दरवाज़े पर 1321 हिजरी मुताबिक 1904 ईस्वी लिखा हुआ आज भी धुंधला धुंधला नज़र आता है। मस्जिद पर कमाल कारीगरी से काम किया हुआ है। सारी इमारत पक्की ईंटों से तामीर की गई है और उस पर गुलकारी और मीनाकारी का उम्दा काम भी नज़र आता है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का हिजरे का लाल और पुख्ता ईंटों का मीनारा आज भी इनकलाब की दास्तानें सुनाने के लिए बेताब है। इससे मुल्हिका कदीम मस्जिद का मशरक़ी और जनूबी हिस्सा अभी तक बेहतर हालत में है। उसी मस्जिद से बड़ी बड़ी शख्सियात ने मौलाना अमरोटी से फैज़ हासिल किया। पानी वाली मस्जिद ख़ास तौर पर मौलाना अब्दुल वहाब कोलाची, मौलाना अब्दुल्ला खुर्रे और मौलाना अब्दुल कादिर दीनपुरी इब्तदाई दौर के वो तालिब इल्म थे जिन्होंने इस्लाम के हकीकी शऊर को उजागर करने के साथ साथ इंसान दोस्त और मजहबी रवादारी का पैगाम सिंध के कोने कोने में पहुँचाया और आज भी उसे दीनी मरकज़ पर मुस्तकबिल के मौमार दीनी इल्म ज़ौक़ व शौक़ से हासिल करते हैं। उस मरकज़ के मशरक़ी दरवाज़े से बाहर निकला जाए तो चंद कदमों के फासले पर एक छोटे से कब्रिस्तान में मौलाना अमरोटी आसूदा खाक में है। उनकी कब्र के सराहने एक सादा सा कुतबा लगा हुआ है जिस पर मौलाना की तारीख़ वफ़ात 5 नवंबर 1949 ईस्वी बरोज़ शंबा 1 बजे रात दर्ज है। मौलाना ताज महमूद अमरोटी बहुत बड़े आलिम, अदीब और कादिर अल कलाम शायर थे। उन्होंने महमूद अल मुताबिक नामी एक प्रेस भी अमरोड शरीफ में कायम किया था। मौलाना का एक बहुत बड़ा इल्मी कारनामा कुरान पाक का सिंधी में तर्जमा है। कुरान पाक की अशात करने वाले मुल्क की सबसे बड़ी अशाती कंपनी ताज भी उन्हीं के नाम से मौसूम है। आज तक मौलाना के सिंधी तर्जमे के लाखों एडिशन शाये हो चुके हैं। सिंध के बड़े बड़े आलिम, सिंधी ज़ुबान के माहिर और दीनी स्कॉलर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कुरान का ऐसा सीरियस सिंधी तर्जमा आज तक कोई नहीं कर सका।
مولانا تاج محمود امروٹی کے دینی اور ادبی تصانیف سندھ علم و ادب کا بیش با خزانہ ہے۔ مولانا تاج محمود امروٹی کے تمام عمر علم اور روحانیت کو عام کرنے میں گزر گئی۔ آپ سکون حاصل کرنے، مراقبہ اور یاد الہی میں مشغول ہونے کے لیے امروٹ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں جسے سندھوجی وانڈ کہتے ہیں جایا کرتے اور وہاں بھی ایک چھوٹی سی مسجد قائم کی۔ سندھوجی وانڈ جانے کے لیے امروٹ شریف کے پختہ سڑک سے گزریں تو آبادی کے ساتھ ساتھ کھیتوں اور باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ بچھے مخملی گھاس کے قطعے ماحول کو انتہائی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ سرسبز کھیتوں کی خوشبو آوارہ گردی کرتی ہے اور دور دور تک پھیلی ہوئی چاول کی کھیت سبز لبادہ اوڑھے اپنے حسن کا جادو پھیلائے حیران کن دیتی ہیں۔ پرندوں کے گیت فضا میں گھلے ہوتے ہیں۔ کھجور کے درختوں کی شاخیں دور سے ہاتھ ملا کر آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ جب سرسبز کھیتوں اور کھجورے کے باغات پیچھے چھوڑ کر 2 کلومیٹر امروٹ شریف کے جنوبی جانب آگے بڑھیں تو اچانک ایک خوبصورت سی مسجد نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ پانی والی مسجد، جہاں مولانا تاج محمود امروٹی ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ 1923 عیسوی کی بات ہے جب سکر بیراج اور کینال پروجیکٹ کا کام برطانیہ سرکار کی نگرانی میں شروع ہوا۔ بلوچستان کو آبپاشی کا پانی پہنچانے کے مقصد سے جب سکر کے قریب سے کیرتر کینال کی کھدائی شروع ہوئی تو یہ چھوٹی سی مسجد کیرتل کینال کے راستے میں آ رہی تھی۔ اس لیے انگریز سرکار نے اس مسجد کو شہید کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ یہ مسجد اس وقت جو نیجا لوگوں کے گاؤں میں تھی، انگریز سرکار نے جو نیجا لوگوں کو گاؤں چھوڑنے کا نوٹس دے دیا۔ گاؤں کے لوگ کسی اور جگہ آباد ہو گئے اور برطانوی سرکار نے گاؤں کے مکانات، درخت اور کینال کے راستے میں آنے والی ہر شے کو ختم کرتے ہوئے کھدائی شروع کر دی۔ مسجد کو بھی راستے میں آنے کی وجہ سے شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا۔ مولانا تاج محمود امروٹی نے انگریز سرکار کو مشورہ دیا کہ کینال کا رخ تبدیل کیا جائے اور اس طرح مسجد کو شہید ہونے سے بچایا جائے، لیکن انگریز عملدار مسجد کو شہید کرنے پر بضد تھے۔ مولانا تاج محمود امروٹی نے تحصیلدار، کلکٹر اور انجینئر ڈپارٹمنٹ والوں کو کئی ایک درخواستیں لکھی، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ پانی والی مسجد نتیجن مولانا صاحب نے انگریزی سامراج سے مقابلہ کرنے اور ان سے آزادی حاصل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایسے دینی، سیاسی اور مزاحمتی تحریک شروع ہوئی جس نے برِ صغیر میں موجود انگریزوں سرکار کی بنیادی ہلا کر رکھ دی۔ مولانا تاج محمود امروٹی نے مسجد کی حفاظت کے لیے لوگوں کے گروہ مقرر کر دیے جو الگ الگ اوقات میں مسجد پر پہرا دینے لگے۔ مولانا تاج محمود امروٹی کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پورے برِ صغیر میں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور عبادت گاہوں کو سلامتی ہوگی، تو پھر یہ وعدہ خلافی کیوں ہے؟ مولانا تاج محمود امروٹی کے سینے پر سپر ہو جانے سے اس مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور اس وقت کے انگریز انجینئرز نے 7 پلروں کی بھرائی کر کے مسجد تک پہنچنے کے لیے ایک راہداری بنائی۔ مسجد کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسا، لوہا اور سیمنٹ استعمال کی گئی۔ اس طرح مسجد نہر کے درمیان میں آ گئی اور دونوں اطراف سے کینال کا پانی جاری کر دیا گیا اور مسجد پورے آب و تاب سے کھڑی رہی۔ اسی وجہ سے جونیزا مسجد کا نام آہستہ آہستہ پانی والی مسجد میں ڈل گیا۔ یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے دیکھ کر سیاح دنگ رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنی محنت کو انمٹنا کوش چھوڑے اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پانی والی مسجد کے کینال کے اطراف میں لگے درختوں پر گلہریاں آنکھ مچولی کھیلتی ہیں۔ دور پرے کھیتوں میں محنت کش ہاری سر جھکانے محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ مولانا تاج محمود امروٹی جیسی بڑی ہستی کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے۔ قرب و جوار کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ زراعت ہے اور اپنے کھیتوں اور بھیڑ بکریوں کو دیکھ کر جیتے ہیں۔ محنت کش بیل گاڑیوں پر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیرتر کینال کا پانی دھیرے دھیرے بہتا مسجد کے مضبوط پلروں سے سرگوشیاں کرتا گزرتا ہے۔ شام کے وقت سورج کا زرد سونا پگھل کر کینال کی پانی میں جذب ہونے لگتا ہے۔ مٹی کا اڑتا سفوف فضا میں گھلنے لگتا ہے۔ دور دور تک پھیلے سبز قطعے دیکھ کر لوگ خوش، شاداں و خرمان ہوتے ہیں۔ صبح کا جب کاذب ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا اس مسجد سے بلند ہوتی ہے اور پھر دن آہستہ آہستہ روشن ہونے لگتا ہے۔ سرسبز شاخوں پر رنگین پھول اپنی محفلیں جمانے لگتے ہیں۔ اس عالم میں ہلکی ہلکی ہوا خوشی سے اٹھکیلیاں کرتی ہے۔ نمازی حی علی الصلاۃ کی صدا پر دو رویہ
لگی درختوں کے کچے راستے سے ہوتے ہوئے اس مسجد کا رخ کرتے ہیں اور بائیں طرف لگے ہینڈ پمپ سے وضو کر کے پیپل کے گھنے درخت کے چھاؤں تلے 4 چھوٹے قدمچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ 4 سیڑھیاں جن پر سفید اور نیلا ماربل لگا ہوا ہے انہیں 3 فٹ چوڑی اور 7 مضبوط پلروں پر قائم راہداری سے گزر کر مسجد تک لے جائے گی۔ 25-30 قدم اٹھانے کے بعد بائیں طرف ہی مسجد کا لکڑی کا دوپٹ والا دروازہ کھلا ملتا ہے۔ مسجد کے اندر ہلکے سبز رنگ کے سادہ ٹائلیں نمازی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہیں۔ سامنے ہی دیوار میں بنائی گئی 3 خانوں والی الماری میں قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں۔ دائیں اور بائیں دیوار میں 3 پٹوا لکڑی کے کھڑکیاں اور جو اگر کھلی ہوئی ہوں تو ٹھنڈی ہوا مسجد کے چھت پر نصب پنکھا چلانے کی اجازت نہیں دیتی۔ انہیں کھڑکیوں سے خوشگلو پرندوں کے نغمے اور نیچے بہنے والے نہر کے پانی کا شور ایک سکون بخشتا ہے۔ پانی والی مسجد کے سامنے کی طرف ہی ایک چاند بنا ہوا ہے اور اس کی نیچے اللہ اکبر اور کلمہ پاک درج ہے۔ اس مسجد کے 4 مینار ہیں اور ہر مینار دوسرے مینار تک 6 چھوٹے علامتی گنبد بنے ہوئے ہیں۔ ہر مینار کے اوپر سرے پر تاقچہ بنا ہوا ہے جو بلند میناروں کو خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔